یہ بنیں گے یا وہ بنیں گے. پھر نام نہیں آتا ہے، پھر شرائط آتے ہیں کہ جو ان شرائط پہ اتر جائے گا وہ اس کا حامل ہوگا. آپ چاہے ایران ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان یا اگر ان ملکوں کے علاوہ اور بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ اپنے اپنے ملک کی کرنسی پہ اس بانی کا فوٹو تو دیکھ لیں گے، چونکہ وہ بانی ہے، لیکن اس بانی کے بعد پھر کون اس حکومت کو سنبھالے گا؟ نام کسی بھی قانون اساسی میں کسی بھی ملک کے قانون میں نہیں ہوتا ہے، لیکن شرائط ہوتے ہیں کہ یہ شرائط ہونے چاہیے. لہذا ہمارے یہاں انبیاء اور ائمہ باقاعدہ منصوص ہیں، خداوند عالم نے ان کو باقاعدہ معین فرمایا ہے، لیکن ان کے بعد غیبت کبریٰ جب آ جاتی ہے تو اب یہاں پر نس نہیں ہے کسی ایک شخص کے لیے کہ ہمارے بعد تم سب کو اس کی اقتدار، اس کی تقلید، اس کی پیروی کرنی ہے. لہذا ہمیں کچھ معیار اور کچھ شرائط ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں. ان میں کچھ معیار اور شرائط تو وہ ہیں کہ جو قرآن کریم میں ہے، کہ جن کا تذکرہ ہم نے اس آیت میں، کہ جب بنی اسرائیل میں قبطی خاندان کے مقابلے پر لڑنے کے لیے انتخاب کیا جانے لگا کہ کسی کو اپنا قائد اور رہبر بنایا جائے، تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ قوم اپنے نبی کے پاس گئی. یہاں پہ بھی وقال نبیہم، نبی لفظ نبی کا تذکرہ ہے، نام نہیں آیا ہے. مورخین مفسرین نے نام الگ الگ لکھے ہیں، کسی نے شمویل کے نام سے، کسی نے اسماعیل ثانی کے نام سے، ایک وہ اسماعیل جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، ایک یہ اسماعیل ثانی، کسی نے شمویل، اس طرح کے مختلف نام ملے ہیں. لیکن قرآن میں فقط وقال نبیہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت، یہ قوم اپنے نبی کے پاس گئی ہے اور جانے کے بعد کہا ہے کہ ہمارے لیے کسی رہبر اور کسی قائد کو معین فرمائے. یہاں سے جو لطیف نکات ہمارے بہرحال علماء نکالتے ہیں وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دینی قیادت چاہیے ہوتی ہے تو خود لوگوں کو اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کسی کو چن لیں. اپنے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے جانے کے بعد نبی نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا کہ جناب فلاں صاحب آپ کے لیے لیڈر ہے، رہبر ہے، قائد نہیں، بلکہ وہ بھی خود وحی الہی کے منتظر ہے. یعنی پہلا معیار تو ہمارے سامنے یہ آ گیا ہے کہ اب پیغمبر کے بعد بھی اگر ہمیں کسی امام کا انتخاب ہے، ہمیں اپنے کسی قائد اور رہبر کا انتخاب ہے، تو ہمیں اپنے نبی سے معلوم کرنا ہے، نہ کہ کہیں خود جا کے معین کرنا ہے. نبی بھی اگر کسی کا اعلان کر رہا ہے السلام علیکم تو اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی منصوص من اللہ، خدا کی جانب سے حکم الہی کو ہمارے درمیان بیان کر رہا ہے. لہذا بہرحال اس طرح ہمارے یہاں خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے بھی اسی آیت سے استشہاد اور استدلال پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر میں اعلان کر رہے ہیں تو یہ غدیر میں اعلان افضل لوگوں کا اپنا انتخاب نہیں ہے، نبی کی زبانی ہے، اور نبی کی زبانی انتخاب بھی نبی کا اپنا انتخاب نہیں ہے، وحی الہی کے مطابق ہے. یہ اس آیت کے تحت اس میں پھر یہ تو بہرحال جو ظاہراً تدبیری گفتگو ہے، اس میں پھر جب ان لوگوں نے یہاں پہ طالوت کو چن لیا، یعنی باقاعدہ نبی کی جانب سے اعلان ہو گیا ہے کہ یہ آپ کا قائد اور رہبر ہے، تو اب یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ نے طالوت کو ہم پہ رہبر اور قائد بنا دیا ہے، جبکہ اس قائد سے زیادہ، طالوت سے زیادہ ہمارے پاس مال ہے. جو خود آیات ہے قرآن کی سورہ بقرہ میں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے. تو وہاں پہ پھر اس آیت کا جو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وقال نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ، پہلی بات کہ اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہے، وزادہ فی العلم والجسم، اور اللہ نے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو علم اور جسم میں تم سب سے زیادہ فوقیت اور طاقت عطا کی. تو اب یہاں پہ جو معیار نظر آتا ہے وہ مال کا نہیں ہے کہ جناب کون مالدار ہوگا، اور جو مالدار ہوگا وہی ہمارا قائد اور ہمارا رہبر قرار پائے گا. کیونکہ یہاں سے بنی اسرائیل نے آگے کہا کہ تعلق سے زیادہ پیسہ ہمارے پاس. اللہ نے جو معیار بیان فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، لہذا رہبریت اور قیادت کا معیار اگر منصوص ہے تو بھی ان کے پاس یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں فی العلم والجسم، اور اگر غیر منصوص ہے تو ان کے یہاں بھی ہمیں یہی معیار دیکھنا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے.
منصوص تو ظاہر ہم نے کیا ہے انبیاء طاہرین ہے، 1,24,000 نبی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یہ منصوص ہے، لیکن منصوص ہونے کے باوجود بھی یہ معیار ان کے پاس ہونا ضروری ہے. لہذا بسطتاً فی العلم اگر آپ دیکھیں تو ظاہر جس کو پیغمبر اکرم نے پہلا امام کے طور پر بیان منتخب اور اعلان فرمایا ہے، وہی منبر سلونی پہ بارہا اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی. یعنی وہاں سے علم کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ خود پیغمبر اکرم کی سینکڑوں احادیث، اقداکم علی، عالم و امتی علی، انا دار الحکمہ و علی بابہا، انا مدینہ العلم و علی بابہا، اس طرح کی متعدد احادیث ہمارے پاس. لہذا بسطتاً فی العلم کے اعتبار سے مشخص ہے کہ ہمیں پیغمبر کے بعد ایسے کوئی امام ماننا ہے کہ جو پیغمبر کی زبانی بھی تمام امت میں عالم ہے، عالم و امتی، پوری امت میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور خود اس کے اپنے دعوے کے اعتبار سے بھی سلونی سلونی کا دعویٰ اظہار کر رہا ہے. اور پھر غیروں کا اعتراف بھی ہے کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ہے کہ بسطتاً فی العلم میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے آگے کوئی اور نہیں ہے. بسطتاً فی العلم والجسم، دوسری صفت ہے جسم کی. جسم میں بھی ظاہر ہے یہ مقام نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے خندق و خیبر بیان کریں، لیکن ظاہر تاریخ گواہ ہے کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے اور کون. بسطتاً فی العلم والجسم، جو دو معیار خداوند عالم نے بیان فرمائے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ائمہ طاہرین میں بطور عدم پائے جاتے ہیں کہ ان سے، ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کے کوئی کائنات میں نہیں ہے. اگرچہ اپنے زمانے میں چونکہ مقام امامت پہ ہے، ورنہ اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ان کو جو اللہ نے یہ صفات کی ہیں بسطتاً فی العلم والجسم، وہ من الاولین والآخرین کے تحت کائنات میں کوئی بھی. لیکن یہ گفتگو ہے فقط منصوص من اللہ. ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اگر غیر منصوص ہمیں قیادت کی ضرورت ہو تو ہمیں قرآن کے اس معیار کو سامنے رکھنا ہے کہ ظاہر اپنی رہبریت کے لیے، اپنے قائد کے لیے یہ معیار اترتا ہے یا نہیں اترتا، تاکہ ہم کم سے کم، ٹھیک ہے ہمارے درمیان غیبت کبریٰ میں نہ ہی وہ مسئولیت و ذمہ داری ہے، چونکہ جو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبی تک محدود ہے، جو امام کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ امام تک. لہذا اب اگر کوئی مرجع تقلید کی ذمہ داری ہے تو اس کی مرجعیت کے حدود تک محدود ہے، لیکن اس مرجعیت کے درمیان میں بھی یہ صفات کا ہونا ضروری ہے کہ بسطتاً فی العلم والجسم. لہذا بسطتاً فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے الحمدللہ ہمارے مذہب شیعہ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم اپنے یہاں اپنے قائد کے لیے عالمیت کی شرط جانتے ہیں. علماء بہت ہیں، لیکن علماء میں عالم ہونا ضروری ہے کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر عالم ہے تو بسطتاً فی العلم ہے، یعنی ہمارے عقیدے سے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے. اگر اس سے بڑھ کے کوئی اور ہوگا تو پھر یہ عالم نہیں رہے گا. عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا یہ اس غیبت کبریٰ میں جس کو بھی آپ نے انتخاب کیا ہو، تو وہاں پہ ایک شرائط جو خود مراجع اپنے رسالہ عملیہ میں بیان کرتے ہیں وہ عالمیت کی شرط ہے. اکثر فقہا، شاید بعض نے عالمیت کی شرط رکھا ہو لیکن اکثر فقہا، یعنی اس اعتبار سے ہمارے ہاں عالمیت بھی ہے، یعنی بسطتاً فی العلم بھی جس کو بھی ہم اپنا رہبر و قائد مان رہے ہیں. فی الجسم میں بھی ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ شخص میدان جنگ میں اترے اور تلوار چلائے تب جا کے آپ کو اندازہ لگائے کہ جناب یہ بسطتاً فی الجسم ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے بسطتاً فی الجسم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ہمارے ائمہ میں امیر المومنین کے سامنے مواقع پیش آئے ہیں، آپ نے جنگیں کی ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے جنگ صفین اور جنگ جمل ہے، امام حسین کے لیے کربلا. ورنہ اس کے بعد ائمہ طاہرین کو یہ موقع ملا ہی نہیں ہے کہ جو جنگ میں اپنی شجاعت ظاہری کا اظہار کرتے. لیکن ہمارا ہر شیعہ، ہر بچہ معتقد ہے کہ ہمارا ہر امام شجاعت میں علی ہے. بے شک، سبحان اللہ. ظاہر ضروری نہیں ہے کہ امام رضا کے لیے کوئی جنگ کا میدان آیا ہو، آپ نے تلوار چلائی ہو تب جا کے پتہ چلے کہ نہیں. ہمارا عقیدہ اس کے لیے باقاعدہ شواہد بھی موجود ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ
جب بنی امیہ نے اپنی متزلزل ہونے والی حکومت کے دوران امام کو بلایا ہے مدینے سے شام، تو وہاں پہ اپنی گستاخیوں کے بعد وہاں پہ ایک میدان تیر اندازی رکھا، مقابلہ تیر اندازی کا، اور بڑے بڑے ملک، پوری امت اسلامی سے حکومت اسلامی ظاہر اس زمانے میں دنیا کے 70% پہ پھیلی ہوئی حکومت، بڑے بڑے تیر انداز بلائے گئے، اور بلانے کے بعد سب کو یہ موقع دیا گیا کہ نشانہ لگانا ہے بہت دور بہت باریک، اور پھر ہمارے پانچویں امام سے حضورات بھی، اب امام کا بڑھاپا ہے، امام نے کہا کہ کیا یہ آپ ان تیر اندازوں کو بلائے ہوئے ہو مجھ سے؟ بولے نہیں آپ بھی۔ پہلے امام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اصرار بڑھا حکومت کا، خلیفہ کا جو بنی امیہ کی طرف سے، امام نے، تاریخ کہتی ہے کہ 7 تیر لیے اور کمان لی، اور لینے کے بعد جب نشانہ لگایا ہے تو جس ابھی تک کسی کا بھی اس نشانے پہ نہیں لگا تھا، نشانہ تیر نہیں لگا تھا، امام کا اسی پہ جا کے لگا، آپ نے دوسرا لگایا، دوسرا تیر پہلے تیر کو چیرتا ہوا اس میں جا پہنچا، سبحان اللہ، تیسرا لگایا اس نے پھر دوسرے کو چیرتا ہوا، 7 تیر مسلسل امام نے لگائے، اور ساتوں پہ ساتوں اسی نشان پہ پہنچے ہیں کہ خود تمام تیر انداز بھی، خلفاء، گورنر، وزراء جو بھی وہاں پہ تھے، سب دستے عدد جوڑ کے حضور یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ ایک نہیں مسلسل 7 تیر؟ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم، یہ فن ہم یہاں سے نہیں سیکھتے ہیں بلکہ ہم اللہ کی جانب سے علم لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مستقر فی العلم، بل جسم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب اس کے لیے میدان جنگ ہی سامنے ہو، جو ہمارے ائمہ کے سامنے ہوا ہے، امیر المومنین امام حسن امام حسین سب نے دیکھا پوری تاریخ میں۔ لہذا مراجع تقلید کے لیے ہم نے عرض کیا کہ بستتن فی العلم بھی عالمیت کے لیے، بستتن فی الجسم بھی ہمارے مراجع ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ ہی سامنے ہو تب جا کے، نہیں، بستتن فی الجسم بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات آج اس دنیا میں، پوری دنیا میں لوگ بہرحال جس کو چاہے جیسا چاہے بہکا لیتے ہیں، لیکن اگر ان پوری سامراج کو، استعمار کو خوف رہتا ہے تو شیعہ مراجع سے ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں پوری دنیا میں انگریزوں کی حکومت ہوئی، پوری دنیا میں، یہاں سے لے کر پوری دنیا اسلام پہ انگریز مسلط، یہ سب آزاد ہوئے ہیں انگریزوں سے، آپ کا ہندوستان اور چین جیسے ملک بھی۔ اگر کوئی ملک بچا ہے تو فقط ایران کے، جس پہ انگریزوں کی حکومت نہیں ہو پائی، اس کے چاروں طرف انگریز ہیں، اس پہ نہیں آ پائے۔ کیوں؟ جو سیاست انگریزوں نے آپ کے اپنے بر صغیر میں چلی تھی کمپنیوں کے ذریعے سے، وہی کمپنی یہاں پہ بھی وارد ہوئی، تمباکو کی کمپنی وارد ہوئی۔ مرج وقت نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا، یہ حرمت تمباکو کا فتویٰ مرج وقت کا نکلا، گھروں سے پہنچتے پہنچتے دربار تک پہنچا، اور اس منزل پہ پہنچنے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس منزل پہ پہنچا ہے کہ خود کمپنی ٹوٹ کے باہر چلی جاتی ہے، اور نتیجتاً سامراج گھبرا جاتا ہے کہ اگر اس قوم کو آپ پر غالب ہونا چاہتے ہیں تو اس قوم کو اس کے مراجع سے دور کیا جائے، اس لیے کہ اس کے مرجع کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، بستتن فی الجسم، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ باقاعدہ مرزا شیرازی کا واقعہ ہو، حرمت تمباکو کا، یا خود ایرانی انقلاب کا، ایرانی انقلاب میں فرانس اور ان کو حکومتیں کی کوشش یہ تھی کہ امام خمینی کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے، لیکن جب انقلاب آیا ہے تو آپ نے پہلا ہی اعلان کیا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، ہم خود مستقل ہیں، اسلام خود ایک مستقل قدرت ہے، اس کو ظاہر شرق و غرب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ 8 سالہ جنگ تکمیلی جو عراق کے ذریعے سے پوری دنیا نے کی ہے، آپ نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد باقاعدہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے اس مرج وقت کی قدرت۔ یہیں تک نہیں، فقط آج بھی آپ دیکھیں کہ صدام کی حکومت کے ٹوٹنے کے بعد اگر عراق میں یہ آپ کے ہاتھ میں اتنی آزادی کے ساتھ آپ 40 منا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک مرج وقت کا ہاتھ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جناب امریکہ ہمارا کوئی دوست ہے یا چاہنے والا ہے کہ صدام کو ہٹا کے کوئی ہمارے ہاتھ میں حکومت دے دے، وہ صدام کو ہٹا کے صدام سے بھی بڑا صدام لانے والا تھا، لیکن ہمارے مرج وقت حضرت آیت اللہ عظمی سیستانی نے باقاعدہ ان شیعہ پارٹیوں کو، آج بھی آپ جو لوگ عراق کی سیاست سے واقف ہیں، 10-15 شیعہ پارٹیاں ہیں، سب شیعہ ہیں، آپ کے پاکستان میں 10-12 مسلمان پارٹیاں، سب مسلمان ہیں، ہندوستان میں جو حکومتیں کر رہی ہیں 10-12 بلکہ 35 پارٹیاں ہندو ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو، کانگریس ہو، جو بھی ہیں سب ہندو ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یعنی یہی اختلاف، یہی جھگڑے عراق میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں،
لیکن ابھی تک صدام کی حکومت کے بعد ابھی تک بھی کوئی پارٹی مکمل سیٹیں لے کے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچی ہے. ہمیشہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں لے کے پہنچتے ہیں، پھر مرج وقت کی جانب سے ان کے نمائندوں کو بلانے کے بعد اتحاد متحد کیا جاتا ہے اور پھر حکومت شیعوں کو دے دی جاتی ہے. صدام کی حکومت سے 2003 سے اب 2023 30 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک مرجعیت یہ نظام چلا رہی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، حکومت انہی کے ہاتھ میں. اس کے بعد پھر دشمن نے سازش چلی اور داعش نام کے بہران افراد کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کربلا تک آ چکے تھے، 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا داعش. پھر یہاں پہ مرج وقت نے جنگ اور جہاد کا فتویٰ دیا ہے دولت سیستانی نے. باقاعدہ حکومت عراق نے ایران سے مطالبہ کیا ہے. فخر ابراہیم جعفری جو اس وقت کا نائب صدر تھا، اس نے خط لکھا ہے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں سے پھر قاسم سلیمانی کے ساتھ سپاہ قدس وارد ہوئی ہے، چونکہ عراق کی سرکاری طور سے مدد مانگی گئی ہے. ابراہیم جعفری جو اس وقت نائب صدر ہے عراق، اس نے رسمی طور سے مدد مانگی ہے، چونکہ یہ بھی دنیا کو نہ رہے کہ جناب انہوں نے دوسرے ملک میں دخل اندازی کی ہے. دوسرے ملک میں دخل اندازی نہیں، اس ملک کے صدر نے مدد مانگی. الحمدللہ یہ داعش کہ جس کے متعلق خود امریکہ جیسی طاقتیں کہہ رہی تھی کہ اس کو مٹانے میں اتنے سال لگیں گے، اتنا اسلحہ لگے گا، اتنا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، انہی 4 جوانوں نے، جس میں آپ کے یہ فاطمیون بھی تھے جن کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، زینبیون بھی تھے جو آپ کے ہندوستان و پاکستان، اور آپ کے حیدریون بھی تھے جو ترکی سے، اور خود ایران کی بحرانی ملٹری، یہ خود سپاہ قدس قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کے انہوں نے سالوں نہیں چند مہینوں بلکہ چند دنوں میں داعش کو ایسا ختم کر دیا ہے کہ اب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. تو یہ سب چیز، سب کی تمام چیزیں بستتاً فی العلم والجس، اس مراجع تقلید کے درمیان جو ہم نے عرض کیا ہے کہ امام نبی جو منصوص من اللہ ہے، ان کے بعد بھی اگر غیر منصوص میں بھی ہمارے یہاں کوئی قائد اور کوئی رہبر کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ ہمارے یہاں فی العلم والجسم 2 معیار کا ہونا ضروری ہے. لہذا پہلا معیار علم کا ہے جو ہمارے یہاں عالمیت جس کی ہم تقلید کرتے ہیں الحمدللہ وہ عالم وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جسمی اعتبار سے یہ قدرت اسی مرجع کی ہوتی ہے جو داعش جیسے کے مقابلے کے لیے امریکہ جیسی طاقتیں بھی جو برسوں برس کا اعلان کر رہی تھی داعش کو مٹانے میں اتنے سال لگ سکتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہوگا، اتنی جانیں جائیں گی، وہاں الحمدللہ مراجع تقلید ملنے کے بعد چند شیعوں کو آمادہ کیا اور چند جوانوں. لہذا الحمدللہ جو میں آخری جملہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ امام خمینی کا بہرحال یہ انقلاب اور برسی کی مناسبت بھی ہے، لیکن یہاں پر اگر سامراج اور دشمن طاقتیں خائف ہیں تو اسلام میں شیعہ اور شیعوں میں بھی مرج وقت کی طاقت سے خائف ہیں. لہذا اس کی پالیسیاں، سامراج کی پالیسیاں یہ ہے کہ ہماری اس قوم کو اپنے مراجع سے دور کر دیا جائے. آپ اپنے وطنوں میں جا کے دیکھیں، ملنگیوں کے نام سے، اخباریوں کے نام سے، اور نہ معلوم کس نام سے، جن کا میں نام بھی لینا مناسب اس کرتا ہوں، ہدف یہ ہے کہ شیعوں کو مرجعیت سے دور کیا جائے، تاکہ جب شیعہ بکھر جائیں گے اپنے مرجع سے تو ہر انسان کا اپنا اپنا دین ہوگا. کوئی کان میں بوندے پہننے کو تو سب سمجھے گا، تو ہاتھوں میں نہ معلوم کیسے اور پیروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کلچر. ہدف یہ سامراج کا ہے، سامراج کا ہدف یہ ہے کہ قوم اگر اپنے مرجع سے ہٹ گئی تو پھر ان کو ہم وہابیوں سے بھی دور لے جا سکتے ہیں، داعش سے بھی دور لے جا سکتے ہیں. لہذا روش جو ہمیں اسلام نے دی ہے، ہمیں ہمارے ائمہ طاہرین نے دی ہے کہ عالم غیبت میں بھی وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ، حدیث کا مفہوم ہے. یہ صفات اگر کسی مرجع میں پائے جا رہے ہیں تو فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو تمام مومنین پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں. انسجام، اتحاد شیعوں کا اور اس شیعوں کی طاقت اور قدرت جب ہی باقی رہ سکتی ہے کہ جب مرجع کے تحت ہوں. آپ اس کی آخری مثال اسرائیل نے 1945 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 47 میں اس کو حکومت ملی، اور اس کے بعد سن 66 تک 5-6 جنگیں پوری دنیا عرب سے کی ہیں، 5-6 جنگ پوری دنیا عرب سے، جس میں 10-10 12-12 حکومتیں ایک ساتھ لڑی ہیں، لیکن 6 دن سے زیادہ کوئی سی جنگ نہیں چل پائی ہے، اور ہر اسلامی ملک اس سے ہار گیا ہے، چاہے یہ عراق رہا ہو، مصر رہا ہو، جارڈن، جتنے بھی ملکوں نے باقاعدہ حکومت کی. لیکن پھر اس کے بعد اب یہ آخری جنگ جو حزب اللہ سے ہوئی ہے
33 روزہ جنگ، جو کم سے کم 35 روزہ اگر اس کے مقدمے بھی شامل کیے جائیں، 35 روزہ جنگ میں خود سامراج کی بڑی بڑی طاقتیں تسلیم کر بیٹھی ہیں حزب اللہ کو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرجع کے تحت اور اس کے نظام کے تحت جنگ ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح کے شواہد موجود ہیں، ایسا نہیں کہ فقط یہ ہم تقریر میں ایک لفظ لسانی جو بیان کریں، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، میرزا شیرازی سے لے کر کے آج حزب اللہ کی جنگ تک، اور داعش کے مقابلے سپاہ قدس کی ان فاطمیوں کی مجاہدت تک، یہ سارے شواہد موجود ہیں۔ لہذا ہمارا پیغام امام خمینی کی اس برسی کے مناسبت سے یہی ہے کہ الحمدللہ ہم تمام کے تمام پوری دنیا کے شیعہ جہاں بھی ہیں اپنے مرجع وقت کے مطیع اور فرمانبردار رہیں، اور دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ رہیں کہ دشمن اگر ہمیں ہمارے مرجع کے خلاف کچھ کہلوانا چاہ رہا ہے تو سمجھ لو ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہمیں اگر قدرت مند رہنا ہے، عزت کی زندگی گزارنی ہے، دشمنوں کے سامنے سربلند رہنا ہے، تو واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے مرجع وقت کی تقلید، اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں زیادہ سے اپنے مراجع کی تقلید پہ عمل کر سکیں۔ تو آنے والے ہماری زیارتوں کو، دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں بار بار ان حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح و سالم اپنے وطن واپس پہنچا۔ آنے والے ان زائرین کی جو بھی شرعی، جو بھی ہوائی جو دعائیں، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، پالنے والے کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے ہمیں یہ دعا اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ترقی، زیارت ہمارے لیے ترقی کا سبب ہو، اور آخرت میں بھی یہی زیارت ہماری شفاعت کا سبب ہو۔ آنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمان اور امام رؤوف، امام رضا کو راضی و خوشنود فرما۔ آنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔